الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج آپ کی خدمت میں یہ تیسرا لیکچر ہے اور کل روز وفات حضرت خدیجہ طاہرہ خدیجہ ام المومنین علیہ السلام کے عنوان سے مجلس ہوگی، تو کل اپنے موضوع کو بریک دینا ہوگا کیونکہ کل کی صرف اور صرف گفتگو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہوگی، اور ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک رمضان کو کہ روزے ہم پر فرض کیے ہیں تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اور پچھلے دو لیکچرز میں یہی چیز بیان کی گئی کہ تقویٰ کیسے اختیار کیا جائے، یا تقویٰ ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کوئی ہے کہ جو تقویٰ اختیار نہیں کرنے دیتا، کہ کل کی جو بحث تھی کہ شیطان جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو بتا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 گناہ کرتا ہے کہ خود پسندی اس کے اندر آ جائے، اپنے کم عمل کو زیادہ سمجھنے لگے، یا اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگے، تو شیطان کہتا ہے کہ میں اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہوں، اور جس کے اوپر شیطان مسلط ہو جائے وہ تقرب الہی حاصل نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا تقوی اختیار نہیں کر سکتا۔ تو آج اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دیکھیں، دنیا میں آپ جو بچے ہیں یہ سب یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا میں اپنے مد مقابل یا اپنے حریف یا اپنے دشمن کو شکست دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے طاقتور ہو جائیں کہ سامنے والے اپنے دشمن سے مقابلہ کریں اور اس کو شکست دے دیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تو طاقتور نہیں بنا سکتے، لیکن اگر دشمن پہ آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ اپنے دشمن کو کمزور بنا دیں۔ آپ اپنے دشمن کو کمزور بنا دیں گے تو وہ آپ کے سامنے مقابلہ نہیں کر پائے گا اور آپ جیت جائیں گے۔ تو شیطان جو ہمارے دشمن ہے کہ جو ہمیں اللہ کا تقرب اختیار کرنے نہیں دیتا، یا ہمیں تقوی الہی کے قریب جانے نہیں دیتا، یا چلے جائیں تو ہمیں بھٹکا دیتا ہے، تو وہ اپنے اس دشمن پہ کامیابی کے لیے کہ اس دشمن کو ہم ہرا دیں شیطان کو اور تقرب الہی حاصل کر لیں یا تقوی الہی حاصل کر لیں، اس کے بھی 2 ہی طریقے ہیں۔ یا تو آپ اتنے طاقتور ہو جائیے کہ شیطان کا مقابلہ کر لیں آسانی سے، یا یہ کہ ایسے کام کیجئے کہ جس سے شیطان کمزور ہو جائے۔ کل جو ہم نے 3 اعمال بتائے تھے جو حضرت موسیٰ کو شیطان نے بتائے تھے، وہ 3 عمل وہ تھے کہ جس کے ذریعے سے شیطان طاقتور ہو رہا تھا، ہم کمزور ہو رہے تھے۔ یعنی اپنے عمل کو زیادہ اپنے عمل خود پسندی اختیار کرنا، ہر چیز کے بارے میں اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں سب کچھ ہوں، عجب جسے کہتے ہیں، عجب آ جائے، یا اپنے کم اعمال کو زیادہ سمجھنے لگے، یا اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگے، تو یہ 3 عمل وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے دشمن شیطان کو طاقتور بنا رہے ہیں، مضبوط بنا رہے ہیں۔ کیونکہ روایت کا جملہ کیا تھا؟ شیطان نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ جب کوئی شخص یہ 3 گناہ کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا بندہ نہیں رہتا، وہ میرا بندہ بن جاتا ہے، پھر میں اسے کنٹرول کر رہا ہوتا ہوں، میں اسے چلا رہا ہوتا ہوں، جیسے ہمارے ہاتھ میں ریموٹ کا ٹی وی کا ریموٹ ہوتا ہے، اور جب چاہیں ہم چینل بدل رہے ہوتے ہیں، ٹی وی انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں میں جیو دکھاؤں گا، ARY نہیں دکھاؤں گا، بس آپ جو بٹن دبائیں گے وہی چینل دکھائے گا۔ تو جب ہمارا ریموٹ شیطان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر شیطان جو چاہتا ہے وہ ہم سے کرواتا ہے۔ تو یہ جو کل جو عمل بتایا تھا یہ وہ تھے کہ جن کے ذریعے سے آپ اگر کوئی شخص یہ گناہ کرے تو شیطان اس کا دشمن مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب شیطان مضبوط ہو جائے گا تو ظاہر ہے آپ کو کب خدا کے قریب آنے دے گا، آپ کو کب جو ہے وہ تقوی الہی اختیار کرنے دے گا۔ آج 6 کام ایسے بیان کروں گا انشاءاللہ کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے دشمن کو کمزور کریں گے۔
یعنی کل جو کام تھے وہ یہ تھے کہ اگر ہم انجام دیتے ہیں تو شیطان دشمن ہمارا مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ آج جو 6 کام بیان کیے جائیں گے یا 6 عمل بیان کیے جائیں گے وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے شیطان کمزور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بعض چیزیں، بعض اعمال، بعض مستحبات ایسے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر اسے کوئی انجام دے تو اس کے اثرات بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس طرح سے جو ہے وہ اب زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے ہیں کہ بڑی مشکل سے واجبات کو انجام دیتے ہیں۔ مستحبات کے بارے میں کہتے ہیں کہ واجب تو نہیں ہے، جیسے وضو کے مستحبات ہیں، مثلا کلی کرنا، ہاتھ دھونا، ناک میں پانی ڈالنا، لیکن اب بس گئے جلدی سے جو ہے وہ چہرہ دھویا، ہاتھ دھویا، مسح کیا، بس ہو گیا وضو تو ہو گیا، واجب تو ہو گیا، لیکن مستحبات کے اپنے فائدے ہیں۔ مستحبات کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو واجبات میں کوئی کمی کسری رہتی ہے، پروردگارہ ان مستحبات کے ذریعے سے ان کا جبران کرتا ہے، کمپنسیٹ کر دیتا ہے۔ نماز میں واجب تو یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہیں واجب ہے، پہلا سورہ دوسرا سورہ پڑھنا واجب ہے، ذکر رکوع واجب ہے، 2 سجدے کے ذکر واجب ہے، تشہد سلام واجب، بس ختم، نماز ہو گئی آپ کی۔ لیکن مستحب یہ کہ انسان تکبیرۃ الاحرام کہے، اس کے بعد جو ہے وہ سورہ حمد پڑھے، دوسرا سورہ پڑھے، پھر اللہ اکبر کہے، پھر رکوع میں جائے، ذکر رکوع کرے، صلوات پڑھے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہے کھڑے جائے۔ اس طرح جو مستحبات بتائے گئے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو جب بھی شیطان بہکاتا ہے تو ایک دم سے وہ واجب نہیں چھوڑتا، بلکہ آہستہ آہستہ اس کے مستحبات چھوٹنا شروع ہوتے ہیں۔ جب مستحبات چھوٹنا شروع ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ انسان الرٹ ہو جاتا ہے، آگاہ ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے کہ یقیناً مجھے شیطان بہکا رہا ہے، کہ دیکھو پہلے میں وضو میں مستحبات انجام دیتا تھا، نماز مستحبات کے ساتھ انجام دیتا تھا، اب آہستہ آہستہ میں صرف واجبات پہ آتا جا رہا ہوں، اس کا مطلب مجھے شیطان بہکا رہا ہے۔ تو یہ مستحبات کے فائدے ہیں۔ اور کل جو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ نقل کیا، آپ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیطان کئی انبیاء سے ملاقات کر چکا ہے، اور کئی انبیاء سے ملاقات کی ہے، تو یہ معاذ اللہ انبیاء کو بھی نصیحت کرتا ہے۔ یعنی اس کی جرت آپ دیکھیں کہ یہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں سرزد ہوتا ان سے، لیکن یہ پھر بھی آ کے جو ان کو مشورے دیتا ہے، یہ نصیحت کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مثلا یہ حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، اس کی حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو چکی ہے، اور ہمارے نبی پیغمبر ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ کئی واقعات ملتے ہیں، کئی روایت ملتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شیطان سے ایک سے زیادہ مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔ آج جو میں ابھی جو روایت پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول جو ہیں وہ تشریف فرما تھے، مدینے کا واقعہ ہے، تو آپ نے دیکھا کہ شیطان کو دیکھا کہ رنگ برنگی ٹوپی پہنے ہوئے، کمر کے اوپر جو ہے نا وہ جیسے ہم بیلٹ باندھتے ہیں یا شلوار میں اظہار بند ڈالتے ہیں، اس طرح کے اظہار بند ٹائپ کی رنگین چیز اس کی کمر میں بندھی ہوئی ہے، ہاتھ میں اس کے ڈگڈگی ہے۔ بندر والے کو دیکھا ہے کبھی آپ نے، جو بندر نچاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈھول ہوتا ہے، تو ڈگڈگی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا سر پہ رنگین ٹوپی، کمر میں رنگین بیلٹ باندھی ہوئی ہے اظہار بند ٹائپ کا، ہاتھ میں ڈگڈگی اور گریبان چاک۔ ایک دفعہ رسول خدا کی اس طرح ملاقات ہوئی، اس طرح دیکھا اس کو ڈگڈگی ہاتھ میں۔ ایک دوسری روایت میں کہ اللہ کے رسول سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی، کمر میں بیلٹ نہیں تھی، بال کھڑے ہوئے تھے، گریبان چاک تھا۔ یعنی آج کل کا فیشن والا گریبان چاک نہیں کہ 4 بٹن کھول دیے قمیض کے۔ فیشن کرنا اچھی بات ہے، آپ اپنے ایج کے حساب سے ضرور فیشن کیجئے، لیکن ایسا فیشن نہیں کیجئے کہ جس سے آپ کی پرسنالٹی خراب ہو۔ جیسے آج کل کے بعض فیشن ہے نا، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آپ کی جو ایج ہے، اگر میں آپ کو ابھی سے کہنا شروع کر دوں متقی ہو جاؤ، داڑھی رکھو اور یہ کرو وہ کرو، آپ کی ایج یہ نہیں ہے، یہ میری ایج ہے۔ آپ کی ایج ہے کہ خوب کھاؤ، خوب پڑھو، خوب سو، جائز جتنے فیشن ہے وہ کرو اپنی حیثیت کے حساب سے۔ ایسے فیشن، ایسی چیزیں، ایسی شخصیت نہیں بناؤ کہ جو اسلام کو پسند نہیں ہے، جو معصومین کو پسند نہیں ہے۔ تو خیر اللہ کے رسول نے شیطان کو دیکھا، اس کے بال کھڑے ہوئے ہیں، گریبان چاک ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، پریشان حال۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول نے دیکھا تو بڑا حشاش بشاش، بڑا اسمارٹ اور بڑا خوبصورت سا، اور آج جب اللہ کے رسول نے دیکھا تو
سر کے بال کھڑے ہوئے، سر کے بال کب کھڑے ہوتے ہیں جب انسان پریشان ہوتا ہے، کنگھی نہیں کرتا تو اس کے بال بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے بعض بچے ہوتے ہیں صبح اسکول آتے ہیں اتنی دیر سے اٹھتے ہیں کہ وہ جب وین آ جاتی ہے ان کو یہی یاد نہیں رہ پاتا کہ میں نے کنگھی کی ہے نہیں کی ہے، اسی حالت میں جو ہے اسکول آ جاتے ہیں. تو طریقہ یہی ہے کہ ہر کام کو اس کے وقت کے حساب سے کیا جائے تو کوئی چیز رہتی نہیں ہے. اگر اسکول کی وین آنے سے پہلے انسان اٹھے، اتنی دیر پہلے اٹھے کہ آرام سے ناشتہ کر سکے، آرام سے ڈریسنگ کر سکے، آرام سے شیشہ دیکھ سکے، تو پھر کوئی چیز نہیں بھولے گا. تو خیر شیطان کو جب اللہ کے رسول نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے جو ہے نا بال کھڑے ہوئے، گریبان چاک، کمر جھکی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے شیطان یہ آج تیری کیا حالت ہو گئی ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول تو اس کو پہلے اچھی حالت میں دیکھ چکے تھے نا. تو دیکھا کہ آج ایسی حالت، پوچھا یہ آج تیری حالت کو کیا ہو گیا؟ تو ایسے گریبان چاک اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کا گریبان چاک کرتا ہے، یا اس کے بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، یا کمر جھک جاتی ہے کسی پریشانی کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ تیری حالت کیوں ایسی ہے؟ یعنی تجھے تو کوئی گمراہ نہیں کرتا، تجھے تو کوئی بہکاتا نہیں ہے، تجھے تو کوئی مالی نقصان نہیں پہنچاتا. اگر ہمارے بال کھڑے ہوں، اگر ہمارا گریبان چاک ہو، اگر ہماری کمر جھکی ہو تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ تو ہمیں گمراہ کرتا ہے، تو ہمارے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو ہمارے اعمال کو خراب کرتا ہے، جس کی وجہ سے مومن پریشان ہوتا ہے. اس طرح حادثات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے ابلیس تیری یہ حالت کیوں ایسی ہو گئی؟ کیا صدمہ پیش آ گیا، کیا واقعہ پیش آ گیا کہ تیرے بال کھڑے، گریبان چاک، کمر جھکی ہوئی؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی امت 6 کام ایسے کرتی ہے کہ جب وہ 6 کام انجام دیتی تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. اللہ کے رسول بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ میری امت تو وہ ہے کہ جو شیطان سے بھی 2 قدم آگے چلنے والی ہے. آج شیطان کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت 6 کام ایسے کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو جاتی ہے. اچھا اللہ کے رسول کو تو سب پتہ ہے کہ کون سے اعمال کرنے سے شیطان پہ ناگواری گزرتی ہے یا اس کی یہ حالت ہوتی ہے، لیکن یہ جو پوچھا جا رہا ہے فقط ہمارے اور آپ کے لیے، تاکہ یہ روایت بنے، بعد میں پڑھی جائے، بچوں کو سنائی جائے، عمل کیا جائے، تاکہ شیطان جس چیز سے چڑھتا ہے اس کو انسان انجام دے، تاکہ بہترین طریقے سے تقرب الہی کو حاصل کر سکے، اللہ کا تقوی اختیار کر سکے. اللہ کے رسول نے پوچھا کون سے 6 کام ایسے ہیں کہ جو میری امت انجام دیتی ہے جس سے تیری یہ حالت ہو جاتی ہے؟ لیکن یہ 6 کام جو ہے نا کوئی زیادہ ٹائم لینے والی کام نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ آغا صاحب یہ تو بہت لمبا ٹائم لیتا ہے، ہمیں تو اسکول بھی جانا ہوتا ہے، ہوم ورک بھی کرنا ہوتا ہے، یہ بھی کرنا ہوتا ہے، وہ بھی کرنا ہوتا ہے. جبکہ یہ 6 کام ایسے ہیں کہ جو دن میں آپ کو کئی مرتبہ پیش آتے ہیں اور ہم نہیں کرتے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ توفیقات سلب ہوتی ہے. جس کام کے ذریعے سے شیطان کو ہم سے دور ہونا تھا، جب ہم نے وہ کام نہیں کیا تو شیطان ظاہر ہمارے قریب میں آ کے بیٹھ جائے گا. قریب میں کیا آ جائے گا بلکہ برابر میں کرسی لگا کے بیٹھ جائے گا. جیسے دوست تالی مار مار کے بات کرتے ہیں، ایسا شیطان بھی جو ہے وہ ہم سے تالی مار مار کے بات کرے گا کہ تم نے تو آج میری دوستی کا حق ادا کر دیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام میں جو 6 بتا رہا ہوں جو شیطان نے اللہ کے رسول کو بتایا، اتنے اہم ہیں کہ شیطان جیسا ملعون جو ہمارے ماں باپ کا دشمن، حضرت آدم اور حوا کا دشمن، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت کے لوگ جب یہ 6 کام کرتے ہیں نا تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا پہلے کون سا کام؟ 6 کام. کہا اللہ کے رسول آپ کے امت کے لوگ یعنی مومنین یعنی ماننے والے جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں نا کہتے ہیں السلام علیکم، یا آپ اسکول کے اندر آتے ہیں، آپ کی ٹیچر کلاس کے اندر آتی ہیں، آپ سلام کرتے ہیں، یا کوئی بڑا آپ کے سامنے آ جائے آپ سلام کرتے ہیں. کرنا چاہیے. سلام جسے ہم اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ آج کل کے بچوں کا یہ شیوا ہوتا جا رہا ہے کہ اپنے بڑوں کو سلام نہیں کرتے ہیں. ہمارا زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے سامنے چاہے ہمارا رشتہ دار آ جائے چاہے غیر آ جائے، بس اگر وہ ہم سے ایج میں بڑا ہے ہم اسے سلام کیا کرتے تھے. لیکن آج کل بچے ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بچے اگر سامنے سے بھی گزر جائیں گے چاہے ان سے بڑا ایج کا ہی آدمی کیوں نہ، کبھی سلام نہیں کرتے. سلام نہ کرنے میں آپ کا نقصان ہے. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے کسی نے آ کے اس کو سلام کر دیا تو نماز کے درمیان جو ہے اس کا جواب دینا واجب ہے. اور پیغمبر ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ کبھی
63 سال 63 ایئرز اللہ کے رسول نے دنیا میں زندگی گزاری ہے. اس 63 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول کو کسی بچے نے سلام کیا. ہمیشہ اللہ کے رسول جو ہے سلام میں پہل کرتے تھے، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو. تو سلام ویسے تو مستحب ہے، چھوٹی سی عبادت ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. کمر کیسے ٹوٹ جاتی ہے؟ سلام کا معنی کیا ہے؟ جب آپ کسی سے ملاقات ہوتی ہے، اپنے گھر میں گئے، اپنے والدین کو سلام کیا، اسکول میں آئے اپنے ٹیچرز کو سلام کیا، آپس میں دوست صبح ملے اسکول میں، ایک دوسرے کو سلام کریں. اب تبھی سے بات نہیں کریں، سلام کریں. بہترین طریقہ یہی ہے کہ آداب یہ کہ جب ملے تو گیٹ ٹوگیدر کرو تو سلام کرو. تو سلام کا فائدہ کیا ہے؟ اور اس سلام کے اندر کیا چیز ہے کہ شیطان کہہ رہے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے؟ آخر کوئی ایسی چیز ہوگی نا کہ جس سے شیطان کی کمر ٹوٹ رہی ہے. تو آئیے بس 2 جملے میں بات کو تمام کروں، اس کے بعد اگلی چیز کو بیان کروں کہ سلام ایک دعا ہے. جب آپ کی ملاقات کسی سے ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا جملہ کہتے ہیں یا کہتے ہیں السلام علیکم یا السلام علیکم کہتے ہیں، تینوں طریقوں سے کہہ سکتے ہیں. تو گویا آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ پروردگار اس کے اوپر اپنی سلامتی نازل فرما. سلامتی کہا ہے؟ سلامتی میں ساری چیزیں آتی ہیں. بدن کی سلامتی، دین کی سلامتی، آپ کے جو ہے اخلاق کی سلامتی، آپ کے رزق کی سلامتی، یعنی ہر چیز آ جاتی ہے. یعنی آپ دن میں خدا کی بارگاہ میں، مثلا آپ دن میں 30 لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی، تو آپ دن میں 30 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ اس کو سلامتی عطا کر دے. اور پلٹ کے جب دوسرا جو ہے وہ آپ کو جواب دیتا ہے کہ علیکم السلام یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علیکم السلام وہ بھی کہتا ہے، تو وہ بھی آپ کو دعا دے رہا ہوتا ہے. یعنی دن میں آپ نے جب 30 مرتبہ کسی کو دعا دی اور اس نے پلٹ کے آپ کو 30 مرتبہ جب جواب دیا سلام کا، یعنی گویا آپ کے اوپر ایک دن میں 30 مرتبہ خدا کی سے دعا کی گئی ہے کہ آپ کے اوپر رحمت نازل کرے. اگر ایک کی دعا نہیں سنی ہوگی، 2 کی دعا نہیں سنی ہوگی، 3 کی نہیں سنے گا اللہ، کسی ایک کی تو دعا سن کے جب ہم پہ اپنی رحمت نازل کرے گا تو وہ دن کیا شیطان ہمیں بہکا سکے گا؟ کیا وہ دن شیطان ہم پہ غلبہ کر سکے گا؟ شیطان یہی تو کہہ رہا ہے کہ یہ سلام کرنے سے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ خدا اس دعا کو جب قبول کر کے اپنی سلامتی نازل کرتا ہے، صلوات نازل کرتا ہے، تو میرا اختیار، میرا کنٹرول جو ہوتا ہے اس کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے اور میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. تو سلام کرنا بہت اچھی عادت ہے، آپ اس کو اپنا شیوا بنائیے. گھر کے اندر جائیے، اپنے والد کو، والدہ کو، جو بھی آپ کے بڑے بزرگ ہیں، دادی دادا، نانی نانا، ان کو سلام کیجیے. اسکول میں اپنے ٹیچرز کو، کلاس میں دوستوں سے سلام دعا کو رائج کریں. دوسری چیز جو شیطان بتا رہا ہے اللہ کے رسول کو کہ میری کمر ٹوٹ جاتی ہے، وہ یہ کہ جب آپ کے ماننے والے آپس میں ملتے ہیں نا تو مصافحہ کرتے ہیں. مصافحہ کسے کہتے ہیں؟ مصافحہ کہتے ہیں کہ اچھا، مصافحہ ہر جگہ کا الگ طریقہ ہوتا ہے. جیسے پنجاب میں ملتے ہیں تو گلے ملتے ہیں، ہمارے یہاں کراچی میں ہاتھ ملاتے ہیں، شیک ہینڈ کرتے ہیں. ایران میں آپ چلے جائیں تو ملیں گے تو آپ کے گال پہ بوسہ دیتے ہیں. عربوں کا بھی یہی طریقہ ہے. عراق میں چلے جائیں تو آپ کی پیشانی کا بوسہ لیں گے اگر آپ کے دوست ہیں، یا دوست نہیں بھی تب بھی یہی طریقہ ہے. تو اسے کہتے ہیں مصافحہ. شیطان کہہ رہا ہے سلام کرتے ہیں تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے، مصافحہ کرتے ہیں تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. مصافحہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میں خالی سلام کروں اور ہاتھ نہ ملاؤں تو کیا فرق پڑے گا؟ شیطان کہہ رہے ہیں مصافحہ کرنے سے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. سلام کرنے سے تو ٹوٹتی ہے، مصافحہ کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے. مصافحہ کرنے سے کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی دوستوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی ادارے میں کام کرنے والوں میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن سلام دعا چل رہی ہوتی ہے. اب مثلا اسٹاف کے اندر بیٹھے ہیں، اسٹاف روم کے اندر، اگر دو میں آپس میں سلام دعا جھگڑا ہو گیا ہے، لیکن دوسرے ٹیچرز کی وجہ سے جو ہے نا وہ شرم حضوری میں سلام دعا تو کر لیتے ہیں، دور سے کہتے ہیں السلام علیکم، اس نے کہا السلام علیکم، سلام دعا تو کر لی، لیکن جھگڑا باقی ہے ابھی. یہ مصافحہ جو ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے جا کے آگے ہاتھ بڑھایا، اس نے آپ کے ہاتھ ملایا، یا آپ پنجاب کے ہیں آ کے وہ گلے لگ گیا، یا ایران جا رہے ہیں وہ آ کے گال چوم رہا ہے،
کتنی مرتبہ انسان سلام دعا کر لیتا ہے فقط اس لیے کہ شرمندگی کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، یا کسی بڑے کا احترام کرتے ہوئے. مثلا گھر کے اندر ہے، دو بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہے، ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں، اب اگر سلام نہیں کریں گے تو ماں باپ کو پتہ چل جائے گا دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہے. تو ماں باپ کے سامنے آ کے بیٹھے، السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، مصافحہ نہیں کیا. مصافحہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سلام کر کے ہاتھ بڑھاتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، یا گلے ملتا ہے، یا پیشانی کا بوسہ لیتا ہے، یا گال جیسے ایران میں جو ہے وہ مصافحہ کرتے ہیں، اس سے کدورتیں دور ہوتی ہیں. جو رنجشیں درمیان میں ہوتی ہیں نا، وہ رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ کی جھگڑا کسی سے ہے اور آپ اگر جو ہے وہ سلام دعا کر رہے ہیں تب بھی آپ کا جھگڑا کنٹینیو رہے گا. لیکن جب آپ ہاتھ ملانا شروع کر دیں یا اس کے گلے لگیں، خود بخود رنجشیں کدورتیں دور ہو جاتی ہیں. قرآن میں یہی بیان کیا ہے نا کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان رنجشوں کو پیدا کر دے. شیطان چاہتا ہے کہ تم کو جو ہے نا وہ رنجشوں میں ڈال کے ایک دوسرے سے دور کر دے. اور شیطان اللہ کے رسول کو یہ بتا رہا ہے کہ جب یہ مصافحہ کرتے ہیں آپ کی امت تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. میں تو رنجش ڈال کے، جدائی ڈال کے ان کو دور کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب یہ آگے سلام کے بعد ہاتھ ملا لیتے ہیں تو یہ پھر آپس میں دوستی ہو جاتی ہے اور پھر یہ گیٹ ٹوگیدر شروع ہو جاتا ہے، جس سے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز شیطان جو ہے وہ بتا رہا ہے اللہ کے رسول کو کہ دیکھیں جسے ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں، کتنا بڑا ہتھیار ہے شیطان کو ذلیل کرنے کا. اور وہ ہے، شیطان کہہ رہا ہے کہ جب آپ کی امت کوئی کام شروع کرنا چاہتی ہے تو بسم اللہ پڑھتی ہے، میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. کھانا کھانے سے پہلے مستحب ہے بسم اللہ پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص جو ہے خالی بسم اللہ کہہ دے کافی ہے، یعنی اللہ کے نام سے، جسے ہم اتنا معمولی سمجھتے ہیں. اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہے. کھانا کھاتے ہوئے اگر آپ نے بسم اللہ کہہ دیا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آپ نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے گاڑی میں بیٹھتا ہوں. کلاس ٹیچر کلاس میں آئی، بکس کھولی آپ نے کہا بسم اللہ، پورا کہا یا بسم اللہ خالی کہہ دیا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا، جتنا بھی آپ کہنا چاہیں، خالی بسم اللہ کہہ کے کتاب شروع کر دی. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ بسم اللہ کہہ کے نوالا توڑا، اب اس کھانے کے اندر شیطان شامل نہیں ہوگا. بسم اللہ کہہ کہ آپ اپنی گاڑی کے اندر سوار ہوئے، اب شیطان آپ کے ساتھ گاڑی میں سوار نہیں ہوگا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ نے بسم اللہ کہہ کے کتاب کھولی پڑھنے کے لیے، اب شیطان ان مطالب کو آپ کے ذہن سے دور نہیں کر سکتا. یعنی ایک چھوٹا سا بسم اللہ، جسے آج ہم نے جو ہے نا وہ بالکل متروک کر دیا ہے. کھانا لگا، جلدی سے آگے بیٹھے اور کھانا شروع کر دیا. ایک بسم اللہ کہنے میں کیا جاتا ہے؟ جاتا کچھ نہیں ہے، آتا بہت کچھ ہے. جیب سے آپ کو کچھ نہیں جا رہا، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کے پاس اتنی برکت اور رحمت آ رہی ہے کہ شیطان جیسا ملعون آپ کے کام میں شامل نہیں ہوگا. جب آپ کے کام میں شیطان شامل نہیں ہوگا تو آپ جو کام کا ارادہ کریں گے وہ کام آپ کر لیں گے. اگر بسم اللہ کو کیے بغیر وہ کام کریں گے تو کام شروع ہو جائے گا، کیونکہ حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، کہ ہر اچھا کام کی جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ منقطع رہتا ہے. منقطع سے مراد کیا ہے؟ یا تو وہ اینڈ تک نہیں ہو پائے گا، یا اگر اینڈ تک ہو جائے گا تو جو اس کے فائدے اور ثواب ملنے تھے وہ ثواب اور فائدہ اس کو نہیں ملے گا. تو تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز شیطان کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت جب کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتی میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. اور چوتھی چیز کے بارے میں شیطان کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت چوتھا کام جو کرتی ہے جس سے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے وہ یہ کہ انہیں جب بھی کوئی کام فیوچر میں کرنا ہو، ابھی تھوڑی دیر بعد کرنا ہے، کل کرنا ہے، اگلے ہفتے کرنا ہے، تو کہا کہ یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میں کل یہ کام کروں گا، یہ کہتے ہیں انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا. قرآن میں بھی ہے نا کہ جب تم کوئی کام کرنا چاہو تو پہلے کہو انشاءاللہ، یعنی اللہ نے چاہا تو یہ کام کریں گے. کہا کہ اے اللہ کے رسول جب یہ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں نا، اب میں ان کے کام کو خراب نہیں کر پاتا. مثلا کوئی بچہ اگر یہ کہے کہ سوئے رات کو کہ انشاءاللہ میں صبح کی نماز کے لیے اٹھوں گا، اب شیطان اس کو نماز سے اٹھنے سے روک نہیں سکتا. اگر کوئی شخص سے کہے انشاءاللہ کل میں اسکول جاؤں گا، اب شیطان اسکول جانے سے نہیں روک سکتا. کوئی بچہ اگر یہ کہے کہ کوئی بچہ اگر اپنے دوست کو یہ بتائے کہ انشاءاللہ میں جون جولائی میں جو ہے وہ کربلا جاؤں گا، اب شیطان کربلا جانے سے نہیں روکے گا.
کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے انشاءاللہ کہہ کے ایک ایسا لاک لگا دیا، ایک ایسا حصار کھینچ دیا اپنے گرد کہ شیطان اس سے داخل ہو کے آپ کے کام کو روک ہی نہیں سکتا۔ ورنہ کتنے ہی اچھے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کرنا چاہتا ہے شیطان وہ کام نہیں کرنے دیتا۔ مثلا صدقہ دینے کے اتنے فائدے ہیں، لیکن شیطان صدقہ نہ دینے کے لیے انسان کے اوپر کتنی فورس لگاتا ہے، 70 چیلے لگاتا ہے کہ یہ صدقہ نہ دے پائے۔ اگر کوئی شخص صدقہ ان 70 چیلوں کو شکست دے کے جیب میں ہاتھ ڈال دے تو 70 چیلے لگا دیتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو جیب سے نکلنے نہ پائے۔ جیب سے نکال لے گا تو یہ دے دے گا، اگر ہاتھ جیب سے نکال لے تو پھر ہاتھ پکڑوا دیتا ہے اپنے چیلوں سے کہ یہ پیسہ کسی اور کو نہ دے دے، فقیر کو نہ دے دے۔ تو شیطان نیک کام کو رکوانے کے لیے اسی لیے جو ہے وہ قرآن نے بھی کہا کہ جب بھی کوئی کام تم کو فیوچر میں کرنا ہو انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ کل منقبت کی جو ہے وہ کمپٹیشن ہوگی، انشاءاللہ میں اس میں پارٹیسپیٹ کروں گا۔ انشاءاللہ کہا، شیطان تمہیں نہیں روکے گا اور یہ کام کر لو گے۔ تو چوتھا کام کہ انشاءاللہ، اور پانچواں کام کہ جسے شیطان کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی امت یہ کام انجام دیتی ہے تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے، وہ یہ کہ میں اتنی محنت کر کے آپ کی امت کو بہکاتا ہوں۔ باقی لوگوں کو بہکانا آسان ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں میں مومنین کو بہکانا سے مشکل ہوتا ہے۔ مومنین کو بہکانا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ مومنین کو بہکانا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ مومنین کے پاس جو ہے نا، وہ مسلمانوں کے پاس تو صرف رسول ہیں، مومنین کے پاس رسول بھی ہیں اور آل رسول بھی ہیں۔ یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ اتنی بڑی نعمت پروردگار ہے نا کہ جس طرح آپ اسکول آتے ہیں، آپ کا کوئی یونیفارم گندا ہو جاتا ہے، آپ اس کو دھلواتے ہیں، دوبارہ اس کو پہن کے آتے ہیں۔ یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ دعائے کمیل، یہ دعائے توسل، یہ اتنی بڑی نعمت پروردگار ہے کہ جو ہم کو مومنین کو ملی ہے، مسلمانوں کو نہیں ملی۔ کہ آپ سے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، آپ مجلس میں گئے، ذاکر نے پڑھا جھوٹ کے اوپر، غیبت کے اوپر، تہمت کے اوپر، آپ کا دل نرم تھا، آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ واقعی میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، حسین کا ماننے والا ہوں، غیبت کرتا ہوں، حسین کا ماننے والا نماز نہیں پڑھتا، حسین کا ماننے والا یہ نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ انقلاب آتا ہے اور انسان اس فرش عزت سے یہ عہد کر کے اٹھتا ہے کہ آج کے بعد میں نماز قضا نہیں کروں گا، آج کے بعد میں گانے نہیں سنوں گا۔ تو یہ مومنین کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور شیطان کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں اتنی محنت کر کے، اتنی ایفرٹس لگا کر، اتنی زحمت اٹھا کر ایک مومن کو جو ہے نا وہ نمازی کو بے نمازی بناتا ہوں، ایک دیندار کو بے دین بناتا ہوں، ایک باحجاب مومنہ کو غیر محجبہ کر دیتا ہوں۔ ابھی میں ٹیک لگا کے سکون کا سانس نہیں لینے پاتا، اور جیسے اس مومن کو یا مومنہ کو خیال آتا ہے کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں معصیت کی ہے، وہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب بولے، خدا ایک استغفار سے اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ جسے بہکانے مجھے 2 سال لگے، 3 سال لگے، 60 سال لگے، 70 سال لگے، ایک استغفار کے اوپر پروردگار عالم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اتنی محنت کی، اتنی زحمت اٹھائی میں نے، اور اللہ نے ایک استغفار کے اوپر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیے۔ تو یہ استغفار جسے اللہ کے رسول، جسے شیطان کہہ رہا ہے کہ میری کمر ٹوٹ جاتی ہے، بچے دن میں کتنے وقت فارغ ہوتے ہیں؟ مثلا آپ یہاں سے اسکول سے گھر جا رہے ہیں، ضروری نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ کہ استغفار 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 پوری تسبیح پڑھیں۔ ایک دفعہ کہہ دیا، 2 دفعہ کہہ دیا، 5 دفعہ کہہ دیا، یعنی اس کو اپنا روٹین بنا لیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور تسبیح لے کے آپ روز صبح بیٹھ کے استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں ضروری یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر کم سے کم 70 ٹائم تو آپ استغفار اپنی زبان سے دہرائیں، تاکہ شیطان کی کمر ٹوٹے اور آپ مضبوط ہوں اور شیطان کا مقابلہ کریں۔ اور چھٹی اور آخری چیز، اور وقت بھی پورا ہو گیا، کہ شیطان نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، چھٹا عمل وہ ہے کہ جو آپ کی امت انجام دیتی ہے اور میری کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ عمل ہے کہ جب آپ کی امت آپ کا نام سنتی ہے تو آپ کے اوپر جو صلوات بھیجتی ہے تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔
ابھی تو رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ لوگ ماشاءاللہ اس لیکچر سے پہلے صلوات پڑھتے ہیں، تو آپ کتنی مرتبہ شیطان کی کمر توڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ عادت جو آپ کو ڈالی جا رہی ہے یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے 100 ٹائم پڑھتے ہیں، یہ جو عادت ڈالی جا رہی ہے یہ آپ کی عادت صرف رمضان کے لیے نہیں ہے۔ رمضان میں تو درس ہوتا ہے، اس لیے اسکول میں آپ کو ایکسٹرا ٹائم میں آپ کو صلوات پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ اچھی ہیبٹ عادت ڈالی جا رہی ہے تاکہ رمضان المبارک کے بعد بھی آپ کا یہ روٹین رہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے صلوات پڑھ دیں، 1 دفعہ 2 دفعہ جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں۔ تو شیطان کہہ رہے ہے کہ صلوات پڑھنے سے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ صلوات کا اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے کہ اللہ کے رسول جب معراج پر گئے تو ایک فرشتوں کو دیکھا کہ جس کے 1000 ہاتھ میں 1000 انگلیاں، 1000 انگلیوں میں 1000 پور اسے کہتے ہیں، جو یہ نشان ہوتے ہیں نا جس میں انگلی مڑتی ہے، اسے پور کہتے ہیں، جس میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو 1000 پور۔ اللہ کے رسول نے جبریل سے پوچھا کہ اس کا کیا کام ہے؟ جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ اتنا تیز فرشتہ ہے، اس کا حساب کتاب اتنا تیز ہے کہ دنیا میں اگر کہیں بارش برسے نا تو یہ قطرے گن کے بتا دیتے ہیں کتنے ڈراپ زمین پہ گرے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی حیران ہوئے کہ جب بارش برستی ہے تو کون گن کے بتا سکتا ہے کتنے قطرے گر رہے ہیں، لیکن یہ فرشتے کا حساب اتنا تیز ہے کہ یہ وہ قطروں کو گن لیتا ہے، ڈراپس کو گن لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو یہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہو، انکاؤنٹیبل ہو اس کے لیے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ایک چیز ایسی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا وہ کیا؟ کہا کہ جب آپ کے اوپر صلوات پڑھی جائے اور خدا کی طرف سے جو انعام، برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے، بارش کے قطرے گرنے والا فرشتہ بھی اس رحمت کو، اس نعمت کو، اس برکت کو نہیں شمار کر پاتا کہ جو صلوات پڑھنے والے کے اوپر پروردگار عالم نازل کرتا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں وہ ہیں کہ چھوٹے چھوٹے عمل تھے کہ جو میں نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ ٹائم بھی پورا ہو گیا کہ ان چھوٹے چھوٹے آپ چیزوں پہ عمل کریں گے تو شیطان آپ سے دور بھاگ جائے گا، آپ مضبوط ہو جائیں گے، اور پھر تقرب الہی کے جو روزے کا فلسفہ ہے لعلکم تتقون، اس تقوی کو حاصل کرنے پر، اس کے قائم رہنے پر، اس کے پہ باقی رہنے پر آپ کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ بحق زہرا و ابی و بال و بنی و سر المستضعفین پالنے والے ہماری اس خلیص سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں روزہ رکھنے والے اور نماز پڑھنے والوں میں شامل فرما۔ اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ قرار دے۔ پروردگارہ ان بچوں کے والدین کے سائے کو ان کے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ ان کے مربی و اساتذہ کے جو ان کی تربیت کر رہے ہیں پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ ان بچوں کو بہترین دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ فرما۔ پروردگارہ جو معلمین، جو اساتذہ ان کی خدمت کر رہے ہیں پروردگارہ اس خدمت کے اجر میں ان کو دنیا اور آخرت کی ہر سعادت نصیب فرما۔ زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اور جب امام کا ظہور ہو ہمیں ان کے انصار اوال میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔